بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات ہے چینل کی طرف سے میں اپنے دوستوں کے لیے آج پھر ایک اور پاکیزگی کے بیان میں حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حدیث پاک سننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ قال اسباع الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وفي حديث مالك بن انس فذلكم الرباط ردد مرتين رواه مسلم وفي الرواية الترمذي ثلاثا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا او يرفع به الدرجات قالوا بلى یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وفی حدیث مالک بن انس رضی اللہ عنہ فذلكم الرباط ردد مرتين رواہ صحیح مسلم وفی الروایت الجامع ترمذی ثلاثا۔ ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور کر دے اور جس کے سبب جنت میں تمہارے درجات کو بلند کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے وقت یعنی بیماری یا سخت جاڑے میں وضو کو پورا کرنا، مسجد کی طرف گھر سے دور ہونے کی وجہ سے کثرت سے قدموں کا رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہ رباط ہے۔ اور مالک ابن انس کی حدیث میں پس یہ رباط ہے 2 مرتبہ ہے اور جامع ترمذی کی روایت میں 3 مرتبہ ہے۔ تشریح۔ اس حدیث میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے رب قدوس اپنے بندوں پر اس طرح فضل و کرم فرماتا ہے کہ ان کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت میں ان کے مراتب و درجات میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز وضو ہے۔ یوں تو وضو نماز کے لیے شرط اور ضروری ہے، لہٰذا جو نماز پڑھے گا وہ وضو بھی کرے گا، خواہ کیسا ہی موسم ہو۔ مگر اس جگہ ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سخت وقت میں، مثلاً کسی بیماری کی حالت میں یا شدید سردی کے موسم میں، عموماً وضو کے معاملے میں بڑی تساہلی برتی جاتی ہے، اور اول تو زبردستی اور صحت کے منافی طریقوں کو اختیار کر کے 2 اور 3 وقت کے وضو کو باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر اگر وضو کیا جاتا ہے تو ایسے طریقے سے کہ نہ تو اس میں وضو کے آداب اور اس کے سنن و مستحبات کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ وضو پورے طریقے سے مکمل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مواقع کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے سخت اور شدید وقت میں اگر وضو پورے آداب و طریقے ملحوظ رکھ کے اور تمام سنن و مستحبات کا خیال کر کے کیا جائے اور تمام اعضاء وضو پر پانی اچھی طرح پہنچایا جائے اور ان کو 3 مرتبہ دھویا جائے تو یہ فضل الہی کا سبب ہوگا۔ دوسری چیز مسجد کی طرف کثرت سے قدموں کا رکھنا ہے، یعنی ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا جو گھر سے دور ہو
اس لیے کہ جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار یہ ہے کہ مسجد میں ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، یا اگر مسجد سے نکلے بھی تو دل وہیں دوسری نماز میں لگا رہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت بیان فرمائی جا رہی ہے، چنانچہ اس کو رباط کہا گیا ہے۔ رباط اسے فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اسلامی مملکت کی سرحد پر دشمنان اسلام کا مقابلے پر نگہبانی کی خاطر بیٹھے تاکہ دشمن سرحد پار کر کے اسلامی ملک میں داخل نہ ہو جائیں، اس کا ثواب ہے اور بڑی فضیلت ہے، جو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی فرمایا ہے۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سورہ آل عمران 200 نمبر آیت۔ اے ایمان والو، تکلیف پر خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ چنانچہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا اصل رباط ہے۔ یہاں شیطان کے مقابلے میں بیٹھے ہیں جو دین کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے جیسی فضیلت و سعادت رباط میں ہے ویسی ہی فضیلت و سعادت نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی ہے۔ اس حدیث میں چونکہ وضو کا ذکر آ گیا ہے، اس لیے اس کے متعلقات کا یہاں بیان کر دینا مناسب ہے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ تمام منہ کا دھونا، یعنی پورے منہ کا دھونا۔ نمبر 2، ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ وضو میں پورے چہرے کا دھونا فرض ہے، اور اسی طرح داڑھی بھی شامل ہے، البتہ داڑھی کے تعین میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ چنانچہ متون میں لکھا ہے کہ داڑھی کے ان بالوں کا مسح کرنا جو منہ کی جلد سے ملے ہوئے ہیں فرض ہے۔ فتاوی عالمگیری صحیح اور مفتیٰ بہ قول یہ لکھا ہے کہ داڑھی کے ان بالوں کا مسح کرنا جو منہ کی جلد سے ملے ہوئے ہیں فرض ہے، اور لٹکی ہوئی کا دھونا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، واللہ تعالی اعلم۔ وضو میں سنت یہ چیزیں ہیں۔ وضو کے فرض بیان ہو چکے ہیں، آگے وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کا پونچھوں تک دھونا۔ نمبر 2، ابتدائے وضو میں بسم اللہ کہنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، کلی کرنا۔ نمبر 5، ناک میں پانی دینا۔ نمبر 6، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 7، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 8، اسی ترتیب سے وضو کرنا جس ترتیب سے قرآن میں مذکور ہے۔ نمبر 10، تمام سر کا مسح کرنا۔ نمبر 11، اعضائے وضو کو پے در پہ دھونا۔ نمبر 13، سر کے پانی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ پر پانی ڈال کر جب سر پر مسح کیا جائے تو اسی ہاتھ سے کانوں کا مسح کیا جائے۔ کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی کی ضرورت نہیں۔ یہ وضو کی سنتیں ہو گئی۔ آگے وضو کے مستحبات ہیں۔ وضو کے مستحبات نمبر 1، اعضائے وضو کو دھونے کے لیے دائیں طرف سے شروع کرنا، مثلا پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا۔ نمبر 4، اعضاء کا دھوتے وقت پہلی بار ملنا۔ نمبر 5، غیر معذور کا وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 6، ڈھیلی انگوٹھی کو گھمانا پھرانا۔ اسی طرح غسل میں قرض یعنی بالی کو گھمانا پھرانا، عورتیں جو بالی پہنتی ہیں کانوں کے اندر ان کو گھمانا پھرانا۔ لیکن اس کے بارے میں اتنی بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر غسل اور وضو کے وقت ان چیزوں کے متعلق یہ خیال ہو کہ ان کے نیچے بدن پر پانی پہنچ رہا ہے تو پھر یہ عمل مستحب ہوگا، اور یہ جانیں کہ پانی ان کے نیچے نہیں پہنچتا تو پھر ان کو ہلا لینا فرض ہوگا۔ نمبر 7، خود وضو کرنا مستحب ہے، کسی دوسرے سے وضو نہ کرایا جائے۔ نمبر 8، وضو کے وقت
کوئی دنیاوی گفتگو نہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو کہ بغیر کلام اور گفتگو کے مقصد اور حاجت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو کر سکتا ہے۔ نمبر 9، ہر عضو کو دھونے کے وقت اور مسح کرتے وقت بسم اللہ پڑھیے۔ نمبر 10، ان دعاؤں کا پڑھنا جو عضو کے دھونے کے وقت پڑھنے کے لیے منقول ہیں۔ نمبر 11، وضو مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، مگر کتاب ذیل ع میں لکھا ہے کہ ہر عضو کو دھونے کے بعد درود و سلام بھیجنا مستحب ہے۔ نمبر 12، وضو کے بعد شہادتین اور وہ دعائیں جو حدیث میں وارد ہیں پڑھنا، آگے حدیث میں یہ دعائیں آ رہی ہیں۔ نمبر 13، وضو کا بقیہ پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پینا۔ نمبر 14، بھووں اور مونچھوں کے نیچے گوشہ چشم پر اور پاؤں کے کونچوں پر پانی پہنچانے کے لیے تعاہد یعنی خبر گیری کرنا کہ یہ حصے خشک نہ رہ جائیں۔ یہ مستحبات ہو گئے۔ آگے وضو کے مکروہات۔ مکروہات وضو یہ ہیں۔ نمبر 1، منہ پر زور سے پانی مارنا۔ نمبر 2، اسراف کرنا، ضرورت اور حاجت سے زیادہ پانی بہانا۔ نمبر 3، اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا۔ نمبر 4، نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا۔ اور منہیات وضو یہ ہیں، یعنی جو چیزیں وضو کے اندر بالکل نہیں کرنی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نجس جگہ وضو نہ کرنا چاہیے تاکہ وضو کے پانی کی بے حرمتی نہ ہو۔ نمبر 3، مسجد میں وضو نہ کرنا چاہیے، البتہ کسی برتن میں یا اس جگہ جو وضو کے لیے خاص طور پر مقرر ہے وضو کرنا درست ہے۔ تھوک اور رینٹھ وغیرہ وضو کے پانی میں نہ ڈالنا چاہیے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہیں۔ اگر دوستوں کو، بھائیوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔